أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک صاف رکھا جائے۔ یہی حکم مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت ملتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص کر پانے والوں میں سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کو
پالنے والا ہے۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت سے صحابہ کرام کی بھی شان معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ ہی تو ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہیں کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ سچے دین کی پہچان ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین ہو۔ یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو صحیح عقائد، عمل صالح، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔